بارہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے جلدی نہ کرو، شاید اللہ کسی کو تمہارا ساتھی کر دے۔ خیال یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھی ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد چوپال میں قریش کا اجتماع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا انہوں نے خفیہ سازش کی، مشورہ کیا۔ سورہ انفال میں قریش کی سازش کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کا بیان آ چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ کلام ابتدائی ہے، اس میں خریدنے کی غرض کا اظہار کیا گیا۔ بعض اہل تفسیر نے کہا یقاتلون اگرچہ مضارع کا صیغہ ہے مگر امر کے معنی میں ہے، یعنی لڑو، مارو اور مارے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، اللہ نے اس خرید پر جنت دینے کا سچا پکا وعدہ کر لیا ہے۔ علیہ کی ضمیر شرع کی طرف لوٹ رہی ہے اور وعدن فعل محذوف کا مفعول مطلق برائے تاکید ہے، حقا وعدن کی صفت ہے، یا یہ بھی فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، علماء اس کو جانتے ہیں۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا توریت اور انجیل اور قرآن میں، تورات انجیل اور قرآن میں وعدہ کرنے کی صراحت بتا رہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی جہاد پر مامور کیا گیا تھا، ان کو بھی حکم ملا تھا کہ وہ جہاد کریں اور اس کے بدلے میں ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے یعنی کوئی نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کر سکے۔ وعدے کی خلاف ورزی بری ہے اور اللہ سے اس کا صدور ناممکن ہے۔ وعدے کی وفا کرم ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں۔ نفی کو بصورت استفہام ذکر کرنے میں پرزور طور پر وفا عہد کا اظہار ہے اور تاکیدی طرز کلام کے ساتھ وعدہ الہی کے حق ہونے کی صراحت ہے کہ جب تم جان و مال قربان کر دو گے تو پھر تمہیں جنت مل کر رہے گی، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس تم لوگ مسلمانوں اپنی اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر جس کا تم نے اللہ سے معاملہ ٹھہرا لیا ہے، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہاری جان کو خرید لیا، تمہارے مال کو خرید لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، تمہارا کھیت اور تمہاری زمین، تمہارا گھر پردھان منتری خرید لے، اگر ایم پی خرید لے، ایم ایل اے خرید لے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھائی میری زمین تو فلاں پردھان منتری نے لی، فلاں مکھی منتری نے لیے، تو فلاں مالدار کے اپنی چیز کے فروخت کے آج تو ہماری دکان پر فلاں سیٹھ صاحب آئے تھے اور یہ لے کر گئے۔ کہ تم ایک ادنا سے پردھان، ادنا سے ایم پی ایم ایل اے کی خریداری پر خوش ہوتے ہو تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس نے تمہاری حقیر سی فقیر سی جان خرید لی تو تمہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا بس تم خوب خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ جہاد کرنے والے مومنوں کو خطاب ہے، پہلے ان کا ذکر غائبانہ تھا، اب مخاطب بنایا گیا۔ بشارت کی وجہ یہ ہے کہ زوال پذیر حقیر چیز کو دے کر انہوں نے لا زوال اعلیٰ نعمت کو لے لیا ہے، اس سے بڑھ کر فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تجھ سے خرید و فروخت کی اور دونوں سودوں کا فائدہ تیرے ہی لیے کر دیا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی قیمت دی اور بہت زیادہ دی۔ جان کی کیا قیمت ہے، تمہاری ماں کی کیا قیمت ہے، کچھ نہیں، لیکن اللہ نے اتنی بڑی جنت دے کر تمہیں بہت بڑی قیمت دے دی۔ حسن نے کہا سنو فائدہ رسا تجارت کا پیام، جس میں اللہ نے ہر مومن کے ساتھ خرید و فروخت کر کے اس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ بھی حسن بصری کا قول ہے کہ اللہ نے تجھے دنیا عطا کی تو کچھ دنیا دے کر جنت خرید لے، اللہ نے تجھے دنیا دی تو کچھ دنیا دے کر تو اللہ سے جنت خرید لے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ فروخت ہی بڑی کامیابی ہے جس کا حصول انتہائی مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ یہ ایمان والوں کی، کلمے والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ فرمایا شرک سے توبہ کرنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی اور نفاق سے پاک ہو گئے۔ التائبون خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، یعنی وہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اور تمام احکام کی تعمیل کا عہد کر لیا اور ان تمام اوصاف کے حامل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ التائبون مبتدا ہو اور بعد کو ذکر ہونے والے اوصاف خبر ہوں، یعنی حقیقت میں کفر سے توبہ کرنے والے ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خبر محذوف ہو، یعنی توبہ کرنے والے جنتی ہیں، خواہ انہوں نے اس وقت جہاد میں شرکت نہ کی ہو، مگر ان کے اندر عداوت و عناد کا جذبہ نہ ہو اور یہ ارادہ نہ ہو کہ جب اللہ جہاد کی طاقت دے گا تب بھی جہاد نہیں کریں گے، ایسا ان کے اندر نہ ہو۔ زجاج نے کہا گویا اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مسلمانوں سے، مومنوں سے ہوگا، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ العابدون شرک جلی اور خفی کو چھوڑ کر فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحامدون دکھ سکھ میں اللہ کی تعریف کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ثنائے خدا کرنے والے کو جو دکھ سکھ میں یعنی راحت ہو یا تکلیف ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ الصائمون روزہ رکھنے والے، ابن جریر نے حضرت عبید بن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الصائمون کا معنی دریافت کیا گیا، فرمایا روزے رکھنے والے۔ بغوی نے حضرت ابن مسعود کا بھی یہی قول بیان کیا۔ ابن مردویہ نے حضرت عائشہ کا موقوف قول نقل کیا کہ اس میں سیاحت کا معنی روزے رکھنا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے فرمایا روزے دار کو سائح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لذتیں کھانا پینا اور قربت صنفی کو ترک کر دیتا ہے، جیسے مسافر ان لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنے سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندہ میرے لیے اپنے خواہش صنفی اور کھانا ترک کرتا ہے۔ عطا نے کہا السائحون سے مراد غازی ہیں، مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ حاکم بہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت سیر و تفریح اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی سیر و تفریح کی اجازت دے دیجیے۔ فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اکرمہ نے کہا سیاحت کرنے والوں سے مراد طالب علم ہیں جو علم کی طلب میں ملکوں میں پھرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو طلب علم کی راہ میں چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری مجلس ہے خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد کی، اس مجلس کا نام ہے مجلس علم و ذکر، کہ ہم یہاں صرف ذکر کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم یہاں علم کے لیے بھی آ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی بات سننے کو ملے گی، حدیث کی کوئی بات سننے کو ملے گی۔ جب گھر سے چلے تو یہ ارادہ کر کے چلے کہ میں علم حاصل کرنے اور ذکر کرنے کے لیے خانقاہ میں جا رہا ہوں۔ اب یہ نیت کرنے سے اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد متوجہ ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو آسمانوں میں ہیں اور وہ فرشتے اور انس و جن جو زمین میں ہیں اور پانی کے اندر مچھلیاں، عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار روپیہ پیسہ میراث میں نہیں چھوڑا بلکہ علم کی میراث چھوڑی ہے۔ اب جو اس طریقے کا وارث ہوا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے۔ نماز پڑھنے والوں کا ذکر 2 لفظوں سے کیا گیا، الراکعون الساجدون، ہر ایک سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں، تو گویا نماز پڑھنے والوں کا ذکر 2 بار کیا۔ تکرار ذکر دلالت کر رہی ہے کہ نماز تمام عبادتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تقوی والے کے لیے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب حالتوں سے زیادہ
قریب ہوتا ہے، بس تم دعا زیادہ کرو سجدے میں۔ الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے یعنی ایمان اور اطاعت کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برے کاموں سے یعنی شرک اور گناہ سے روکنے والے۔ بعض علماء نے کہا المعروف سے مراد سنت اور المنکر سے مراد بدعت ہے، دونوں کے درمیان حرف عطف واو کا ذکر کرنا اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ ان دونوں اوصاف کا مجموعہ ایک ہی خصلت ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی بندشوں کی پابندی رکھنے والے یعنی اللہ کے وہ ضوابط و قوانین جو بندہ اور خدا کے درمیان اللہ نے قائم کیے ہیں ان کی نگہداشت کرنے والے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الحافظون کو مستقل طور پر حرف عطف کے ساتھ ذکر کرنے سے اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جن اعلیٰ خصائل کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے ان کا اجمالی مجموعہ حفظ حدود اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے۔ میں کہتا ہوں شاید یہ وجہ بھی ہے کہ گزشتہ کلام میں جن صفات حمیدہ کا ذکر کیا گیا ان کی حد بندی اس فقرے میں کر دی گئی تاکہ اپنی طرف سے ان میں کچھ زیادتی بھی نہ کی جائے، نہ رہبانیت ہو، نہ ظاہری شکل اور باطنی معنی میں کوئی کمی کی جائے، گویا مذکورہ بالا اوصاف کا مجموعہ ہو۔ ضوابط و قوانین کی تعمیل اور حفاظت، حدود کا معنی ہوا اخلاص اور حضور کامل، کیونکہ حدود کی پابندی قلبی حضور کامل کے بغیر ممکن نہیں، اور اخلاص و حضور قلب دل والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بشارت دے دو، یعنی ان لوگوں کو بشارت دے دو جن کے اندر صفات مندرجہ بالا موجود ہیں۔ المومنین کے لفظ سے اس طرح اشارہ ہے کہ ایمان کا تقاضا صفات مذکورہ ہیں، اور مومن کامل وہی ہوتا ہے جو صفات مذکورہ کا حامل ہو۔ کس بات کی بشارت دے دو اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ نعمت جس کی بشارت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اتنی عظیم الشان ہے جو نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس کا تصور آ سکتا ہے، نہ کسی نے اس کو سنا ہے۔ وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیں گے کہ جن کو یہاں دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور آج تک کسی نے وہ سنا نہیں اور کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا نہیں۔ وہ نعمتیں ان مجلسوں کے بدلے، ان علم و ذکر کے بدلے، ان مجاہدوں اور قربانیوں کے بدلے جو ہم دنیا میں رہ کر کریں گے، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علم کی دعوت ہمیں پوری امت کو دینی ہے، اور ذکر کی دعوت ہمیں پوری امت کو دینی ہے، کیونکہ علم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس لیے پوری انسانیت کو ہمیں قرآن کا، حدیث کا، سنت اور شریعت کا سبق پڑھانا ہے۔ اور یہ سبق ہم ان کو جب ہی پڑھا سکتے ہیں جب ہم خود پڑھے ہوئے ہوں۔ جب ہم خود ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اندھا اندھے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ نابینا کو کیا راستہ دکھائے گا؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط مستحکم کرنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تبھی ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر سکتے ہیں، اور جب ہم ہی قریب نہیں اللہ کے تو دوسروں کو ہم اللہ سے کیا قریب کریں گے؟ تو اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ وہ علم ہے، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ وہ ذکر ہے، کہ قرآن کے بغیر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اور ذکر سے آدمی کی غفلت دور ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حضور فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تم فرش پر ہو اور اللہ عرش پر ہے، تمہیں کیا خبر اللہ کی کہ وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے کلام سے پتہ چلا، اللہ کے قرآن سے پتہ چلا۔ اللہ فرما رہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ تو جب بھی میری زبان پر اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرمائے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بلکہ روایت میں تو یہ ہے یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، آدم کے بچے اگر تم مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ وَإِن نَّسِيتَنِي أَذْكُرْ، اور اگر تم مجھے بھول جائے گا میں تجھے پھر بھی یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرو تو اللہ یاد کریں گے، اور اگر اللہ کو بھول جاؤ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھولتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر ہمیں بار بار پابندی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کی دعوت پوری انسانیت کو دینی ہے۔ اس کا بہت آسان مطلب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو سیکھنے کا نام علم ہے، کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو سیکھ لو، اس کو علم کہتے ہیں۔
اور اللہ ہم سے جو چاہتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لو، اس کو ذکر کہتے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ دکان میں جاؤ حلال کماؤ تو یہ بھی ذکر ہے، کھیت میں جاؤ تو کسی کی ڈول مت کاٹو، کسی کے پھل مت توڑو، اور گھر میں جاؤ کسی کو مت ستاؤ، سب کو گھر والوں کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ، تو یہ بھی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، بڑوں کے ساتھ کیسا ہو، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہو، اور اپنوں کے ساتھ کیسا ہو، پراؤں کے ساتھ کیسا ہو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق اور معاملات کے ساتھ پیش آؤ۔ تو جہاں بھی جو بھی ہم سے ملے اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کا نام علم ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا اس کا نام ذکر ہے۔ ذکر کی ایک تقریر 12 تسبیح کی ہم نے بار بار سنی، اور ایک تقریر علماء نے 12 تسبیح کی دوسری یہ بیان کی کہ جس کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، لا کو دل کی طرف اپنی گردن اور اپنی نگاہ جھکائیں گے اور وہاں سے شروع کریں گے لا الہ، اور اس کو مونڈے تک لے کر آئیں گے لا الہ، یعنی ہمارے دل میں جو اللہ کا غیر رچ گیا، بس گیا، اور مخلوق کا تاثر، اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ گیا، اس کو زبردستی کھینچ کر دل سے نکالنا ہے، پورے زور قوت کے ساتھ کھینچ کر کہنا ہے لا الہ، کہ ساری مخلوق اس کا یقین ہمارے دل سے ہم کھینچ رہے ہیں اور گردن پر لا کر گویا اس کو پیچھے ڈال رہے ہیں، اور پھر الا اللہ اس زور قوت کے ساتھ دل پر چوٹ مار رہے ہیں کہ دل کے اندر دنیا بس چکی ہے، اب بغیر چوٹ مارے وہ نکلے گی نہیں۔ ضرب کا مطلب یہی ہے کہ دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے، مخلوق کا یقین اس میں بس چکا ہے، اب وہ بغیر زور مارے نکلے گا نہیں، چوٹ مارے بغیر نکلے گا نہیں، اس لیے الا اللہ کی ضرب ایسی دل پر لگے کہ مخلوق تو نکل گئی، اب یقین خالق کا دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں علماء نفی اور اثبات، نفی اور اثبات، کہ نفی کی ساری دنیا کی اور اثبات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو لا الہ الا اللہ کی 200 تسبیح اس طرح پڑھنی ہے، 2 تسبیح 200 مرتبہ، اور پھر الا اللہ کے اصل مقصود وہ نفی نہیں ہے، اصل مقصود تو اللہ کا یقین دل کے اندر داخل کرنا ہے، تو اس لیے اب لا الہ کو چھوڑ دیں گے، اب صرف الا اللہ کہیں گے، الا اللہ، کہ مخلوق تو نکل گئی، وہ تو چلی گئی، اب اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی محبت دل میں آنی ہے، اس لیے الا اللہ کی 4 تسبیح پڑھیں گے، 400 مرتبہ پڑھیں گے، کہ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے لا الہ چھوڑ دیا، اب صرف الا اللہ 400 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اصل مقصود کیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اب اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، اب اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، اب 600 مرتبہ یعنی 6 تسبیح اللہ اللہ کی اس طرح پڑھیں گے، اللہ اللہ 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ، کہ اللہ کی عظمت، اس کی محبت دل کے اندر راسخ ہو جائے، اور پھر اصل مقصود چونکہ وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام جس کو اس میں ذات کہتے ہیں، وہی اصل مقصود ہے، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کو بھی ہٹا دیں گے، 2 مرتبہ نہیں کہیں گے بلکہ صرف 1 مرتبہ کہیں گے اللہ اللہ، کہ اصل مقصود اللہ ہے، اب اس کی کوئی حد نہیں، اب اس کی کوئی حد نہیں، لا الہ الا اللہ تو 200 مرتبہ ہوا، الا اللہ 400 مرتبہ ہوا، اور اللہ اللہ 600 مرتبہ ہوا، اب اللہ اس میں ذات، اس کی کوئی حد نہیں، اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ 6000 مرتبہ 10000 مرتبہ لاکھ مرتبہ، بس اللہ 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 زبان پر ہمارے جاری ہو جائے، یہاں تک کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو رہا ہو۔ اب 2 تسبیح پورے توجہ و دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله